اچھا جی، وقت مختصر ہے، ہم سیدھے پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں کہ 2 جمعے پہلے میں نے جمعہ پڑھایا تھا جس کا عنوان تھا خطبہ غدیر خم، اس کا پیغام میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ اچھا، وہ خطبہ جمعہ ہم نے پڑھا دیا، جمعہ پڑھا کے بعد ہم تسلی میں ہو گئے، لیکن جب وہ جمعہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوا تو چند ساتھیوں کی طرف سے مجھے میسج آیا کہ آپ نے خطبے کے اندر جو ہے نا ایسے الفاظ بولے جو کہ نامناسب تھے۔ اچھا، مجھے جو ہے نا میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اچھا، میں نے دوبارہ ویڈیو کو دیکھا تو پھر مجھے پتا چلا کہ لوگوں کو اس وجہ سے غلط فہمی ہوئی ہے کہ آخر کے اندر جا کر شاید میرے سمجھانے کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، یا میں اپنے بات کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں سکا، یہ میری غلطی ہے، یا میرے الفاظ کا چناؤ غلط ہو سکتا ہے۔ لیکن جو ہے ہمارا جو ہے نا وہ نظریہ اور عقیدہ، وہ آپ اس بارے میں اپنے ذہنوں کو صاف کر کے جائیں۔ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اہل البیت کا خصوصاً اس بات کے اوپر جو ہے نا کہ جنگ جمل ہوتی ہے، جنگ صفین ہوئی اور اہل البیت کا ساتھ دیا جاتا ہے، تو میں نے کن لوگوں کو ٹارگٹ کیا تھا، کن لوگوں کو کہا تھا؟ میرا ٹارگٹ اور میرا نشانہ وہ صحابہ کرام کے اندر چھپے ہوئے غدار، صحابہ کرام کے اندر چھپے ہوئے منافقین، وہ میرا ٹارگٹ تھے، ان کو میں نے ٹارگٹ کیا تھا۔ اور کیوں نہ ٹارگٹ ہو کہ دیکھیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل وہ کون ہے؟ ابن جرمود، خارجی ہے جی۔ حضرت سیدنا علی کا قاتل کون ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم، خارجی ہے۔ حضرت سیدنا حسن کا قاتل جس نے نام آتا ہے جی جعدہ بنت اشعث، اس نے ان کو زہر دیا تھا۔ یہ اشعث کون ہے؟ کون ہے جی؟ یہ شمر کا لنگوٹیا یار ہے، خارجی ہے۔ اور اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے جی؟ قاتلوں کے نام پیش کریں جی۔ آتا ہے جی نام شمر کا نام آتا ہے، سنان کا نام آتا ہے، خلی کا نام آتا ہے۔ اٹھائیں جی ان کی ہسٹری، جائیں تلاش کریں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ سارے کے سارے خارجی تھے۔ یہ سارے کا سارا فتنہ ان خوارج کا پھیلایا ہوا تھا، ان منافقین اور غداروں کا پھیلایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے نبی کے جانثار اور ایک دوسرے کے اوپر جان نشاور کرنے والے، ایک دوسرے کے بارے میں محبت کا پیغام دینے والے، وہ بھی غلط فہمیوں کے اندر مبتلا ہو کر ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو میرا جو اشارہ تھا یا میری جو بات تھی ان منافقین اور ان غداروں کی طرف تھی، نہ کہ جو نبی کے مخلص صحابہ ہیں، جو نبی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، وہ حضرت زبیر ہو، حضرت طلحہ ہو، یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہو۔ ان تمام کے بارے میں ہمارا موقف جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ ہم جو ہے ان کے بارے میں صحابی ہونے کا اقرار کرتے ہیں، ان کے جنتی ہونے کا ہم اقرار کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کے بارے میں زبانیں خاموش رکھی جائے۔ جو مشاجرات صحابہ ہیں یا جو ان کے آپس میں اختلافات ہیں، ان کے بارے میں ہمارا اور اس مرکز ابو ہریرہ کا وہی نظریہ ہے جو ہمارے اکابرین ائمہ محدثین کا ہے کہ ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت کی جائے، تمام صحابہ کرام کے ساتھ اچھی عقیدت رکھی جائے، ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے، اپنی زبانوں کو خاموش رکھا جائے۔ مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ جیسے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر تہمت لگانے والے کون تھے، کیا جواب ہوگا جی آپ کا؟ یہ جواب ہوگا کہ منافقین تھے۔ حالانکہ یہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس نے یہ سازش رچائی اور اس کی وجہ سے سارے کے سارے منافقین اس کے پیچھے لگے، لیکن اسی غلط فہمی کے اندر آ کر بعض صحابہ کرام بھی ایسے تھے کہ ان کو بھی غلط فہمی لگ گئی۔ حضرت حسان بن ثابت اور اس کے بعد حضرت مصعب بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں، لیکن اس غلط فہمی کے اندر وہ بھی مبتلا ہو گئے، لیکن رسول اللہ کے مخلص صحابی ہیں۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ کی بیوی کے اوپر تہمت لگانے والے وہ منافقین تھے، تو کس کا کیا آپ یہ رزلٹ نکالیں گے؟ آپ اس سے یہ رزلٹ نکالنا شروع کر دیں گے کہ نعوذ باللہ اس نے حضرت حسان کو اور حضرت مصعب اور باقی جو رسول اللہ کے جو مخلص ترین اصحاب تھے ان کو منافق کہہ دیا؟ نہیں یار، یہ رزلٹ جو ہے نا وہ مناسب نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک شکوہ بھی آپ سے کروں گا، برا نہ محسوس نہ کیجیے گا کہ دیکھیں اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں مانتا ہوں یار میرے الفاظ غلط تھے، میرے الفاظ کا چناؤ غلط ہو سکتا ہے، میں مانتا ہوں، یا پھر یہ ہے کہ مجھے اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھی، غلطی ہو گئی، جیسے بھی ہوا میں رب سے بھی معذرت خواہ طلبگار ہوں، آپ حضرات سے بھی معذرت کرتا ہوں، لیکن اس غلطی کا کیا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ اس غلطی سے ہمارا عقیدہ یا ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کا یہ عقیدہ ہوگا؟ اس کی مثال آپ سمجھ لیں کہ جیسے کہ میں نماز پڑھاتا ہوں، نماز کے اندر میں پڑھتا ہوں جی قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن لہ کفوا احد،
تو اب میں نے صورت غلط پڑھی ہے، تو کیا کوئی یہ نتیجہ نکالنا شروع کر دے گا کہ جی ایک قاری جو ہے نا یہ تحریف قرآن کا قائل ہے، اس نے جو ہے ایک آیت چھوڑ دی لہذا یہ تحریف قرآن کا قائل ہے، یا یہ کوئی نتیجہ نکالے گا کہ یار یہ قرآن کی سورۃ اخلاص کی 3 آیتیں مانتا ہے، اس مرکز ابو ہریرہ کا یہ موقف ہے کہ قرآن کی سورہ اخلاص کی 3 آیتیں، یہ نتیجہ کوئی نکالے گا؟ نہیں، جو سمجھدار ہیں اور جو اچھی تربیت والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ، اور جو ہمارے ساتھ چلنے والے ہیں اور ہمیں سننے والے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ یار قرآن اپنی جگہ پہ برحق ہے۔ قاری صاحب کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ سورہ اخلاص کی جو ہے وہ 4 آیتیں ہیں، لیکن یہاں پر قاری صاحب سے بھول ہو گئی، یہاں پر قاری صاحب غلطی کر گئے، یہاں سے پہ قاری صاحب جو ہے وہ خطا کر گئے، 100 بہانے 100 تعویلیں 100 حسن ظن انسان اپنے ذہن میں سوچتا ہے۔ اور یہ ویڈیو بن رہی ہے اور میں آپ کے سامنے یہ ضرور کہوں گا کہ اس ویڈیو کو جو ہے نا آپ نے لازمی سے ان دوستوں کے پاس جن کو جو ہے نا یہ وہم ہوا یا یہ غلط فہمی لگی ہے کہ جی اس مرکز کا یا ہمارا کچھ اور نظریہ ہے، تو اپنا ذہن صاف کر لیں۔ ہمارا وہی نظریہ اور عقیدہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں جو ائمہ محدثین کا ہے، جو کہ عقیدہ اور نظریہ میں نے اس پورے خطبے کے اندر آپ کو بتایا ہے، پورے خطبے کے اندر آپ کو سنایا ہے، یہی ہمارا عقیدہ اور اس مرکز کا یہی عقیدہ اور نظریہ۔ یہ بڑی اچھا موقع ہوا کہ ہمیں بات کہنے کا موقع مل گیا۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میری زبان مجھے کٹوانا گوارا ہے، مجھے اپنا جسم ٹکڑے ٹکڑے کروانا یہ گوارا ہے، لیکن میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میری قلم سے رسول اللہ کے خلاف، دین کے خلاف، قرآن کے خلاف، رسول اللہ کے اصحاب کے خلاف میری زبان سے یا میری قلم سے کوئی چیز نکلے یہ مجھے بالکل گوارا نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض اللہ محفوظ فرمائے اس طرح کا کوئی آپ کے سامنے ویڈیو آتی، اے آئی کا دور ہے جی، اے آئی کا اتنا خطرناک دور ہے، آپ مجھے صرف اپنی تصویر دے دیں اور جو آپ کہتے ہیں میں آپ کی زبان سے کروا دیتا، حالانکہ آپ نے وہ کہا بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ آپ کی تصویر مجھے دے دیں اور آپ کی تصویر سے نا میں اے آئی کے ذریعے یہ بلوا لوں گا جی میرا سارا مکان، میری ساری جائیداد، میرا سارا مال و دولت ایک قاری عبداللہ بخاری صاحب کے نام ہے، حالانکہ آپ نے کبھی کہا بھی نہیں ہوگا۔ اتنا خطرناک زمانہ ہے، اے آئی کا دور ہے۔ اس لیے میری اگر کوئی ویڈیو یا آڈیو یا میری کوئی پوسٹ، چینل ہے میرا یوٹیوب کا، ہیک ہو سکتا ہے، 100 مسئلے بن سکتے ہیں، تو میری یہ آپ تمام کو گواہ بنا کر اور اس ویڈیو کا گواہ بنا کر یہ آپ کے سامنے یہ سند ہے کہ اگر میری ویڈیو سے، میری جملوں سے یا میری پوسٹ سے اس طرح کا کوئی مواد نکلتا ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس مرکز ابو ہریرہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ فیک ہو سکتی ہے، وہ غلطی ہو سکتی ہے، وہ زبان کی تیزی ہو سکتی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ وہ نہیں ہو سکتا۔ ہم جو ہے اسی منہج کے اوپر قائم ہیں جس کے اوپر منہج کے اوپر ائمہ محدثین قائم تھے، یہ مرکز اسی منہج کے اوپر قائم ہے جس کے اوپر ائمہ محدثین قائم تھے کہ صحابہ کرام تمام کے تمام نبی کے صحابہ وہ عادل ہیں، تمام کے تمام نبی کے صحابہ اولئک هم المؤمنون حقا ہیں، تمام کے تمام نبی کے اصحاب وہ جنتی ہیں، اور تمام کے تمام نبی کے اصحاب وہ ہیں جو میں نے عقیدہ اور جو نظریہ آپ کو اس خطبے کے اندر بتایا ہے، سمجھایا ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہمارا نظریہ ہے، یہی اس مرکز ابو ہریرہ کا وہی نظریہ ہے۔ اس لیے میرے بارے میں بھی اور اس مرکز ابو ہریرہ کے بارے میں بھی آپ اپنے ذہنوں کو صاف کر کے جائیں۔